ام المومنین کی فرما برداری دیکھیے، فرما برداری اس کو کہتے ہیں۔ اپنے والد کو جواب دیتی ہے ابا مجھے کوئی پتہ نہیں، ابا مجھے کوئی پتہ نہیں۔ اس کو کہتے ہیں فرما برداری، اس کو کہتے ہیں اطاعت۔ حضرت صدیق اکبر غصے میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے بیٹی آپ کو بہت بڑے بادشاہ جو ہیں ان کی زوجیت میں ہے تو تجھے باپ کی کوئی قدر نہیں کہ باپ کون ہے۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی بڑی سلطنت کی مالک بن جائے تو اسے باپ کی بھی پرواہ نہیں رہتی۔ تجھے پتہ نہ ہو یہ ناممکن ہے، تو مجھ سے چھپا رہی ہے، اب تیرا دماغ بہت اونچا ہو گیا ہے، تو بہت تکبر میں آ گئی ہے۔ اتنی دیر میں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے تشریف فرماتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں لا تنہرھا یا ابا بکر، کہ اے ابو بکر اس کو مت ڈانٹ، اس کو میں نے منع کیا، یہ میرے حکم کی فرما برداری کر رہی ہے۔ ہاں میں تجھے بتاؤں میں نے کہاں جانا ہے، میں نے مکہ کو فتح کرنا ہے، تو بھی سامان سفر تیار کر۔ اب میں مکہ کو فتح کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ یاد رکھو کہ بیت اللہ شریف اور مکہ معظمہ کے گرد جو حرم کی حدود ہیں وہاں قتل و خون ریزی اول سے آدم علیہ السلام سے لے کر سب سے پہلے اس کی بنیاد آدم علیہ السلام نے رکھی تھی، پھر امتداد زمانہ کے ساتھ مٹ گئی، آخر پہ ابراہیم علیہ السلام نے رکھی، ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تو پھر حضور کے عہد مبارک میں ایک مرتبہ ایسا سیلاب آیا کہ تمام بیت اللہ شریف مٹ گیا، صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ اس میں بھی ایک نقطہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آخری مرتبہ اس گھر کی تعمیر اپنے حبیب کے ہاتھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم آپ پر ایمان نہیں لائے، لیکن بات یوں ہے کہ اب بیت اللہ ایسا مٹ گیا ہے کہ اب ہمیں پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ اس کے پہلے نشانات کیسے تھے، تو اس کی نشاندہی سوائے آپ کے کوئی نہیں کر سکتا۔ یاد رکھو جو بت پرست مشرکین تھے انہیں بھی معلوم تھا کہ رسول اللہ سچے ہیں ہم جھوٹے ہیں، رسول اللہ سچے ہیں ہم جھوٹے ہیں، اب نشاندہی حضور سے معلوم کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں بتلاؤں بیت اللہ کی حدود۔ حضور نے ایک لکیر کھینچی، آپ نے ہمارا یہ ہے بیت اللہ شریف کی حدود۔ اس کے بعد تعمیر شروع ہوئی، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تعمیر میں شریک ہوئے، حضور نے بھی اپنے ہاتھ مبارک سے کئی اینٹیں لگائی۔ اب آخری مسئلہ آ گیا، کس چیز کا؟ حجر اسود کے لگانے کا، کیونکہ حجر اسود بھی کئی فرلانگ دور جا کر ملا تھا، وہ شدید سیلاب جو تھا حجر اسود کو بھی بہا کر لے گیا۔ اقوام آپس میں ایک دوسرے کے خلاف، تمام سرداران مکہ ایک دوسرے کے دشمن، ہر سردار کہتا تھا بڑا میں ہوں، تو حجر اسود کے اوپر جھگڑے نے اتنا طول کھینچا کہ تمام قبیلوں نے تلواریں نکالی۔ جب جنگ شروع ہونے لگی تو سرداران مکہ کہنے لگے بھائیو ہم آپس میں لڑیں گے، لڑتے لڑتے مر جائیں گے، چلو کسی کو ثالث مقرر کرو کہ جو اس مقدمے کا فیصلہ کرے۔ طے یہ پایا کہ کل کے دن صبح جو سب سے پہلے بیت اللہ شریف میں داخل ہو اس کو اپنا جج مقرر کرو۔
اللہ کی شان دیکھیے کہ سب سے پہلے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ. کافرین مکہ نے کہا کہ یا رسول اللہ مجلس شورا، انگلش میں اس کو کہتے ہیں پارلیمنٹ، اس کا فیصلہ ہو چکا کہ جو بیت اللہ میں پہلے داخل آئے گا ہوگا وہ ہمارا جج ہوگا، وہ ہمارے مقدمے کا فیصلہ کرے گا. تو آپ قوم کو خونریزی سے بچائیے. حجر اسود کا جھگڑا ہے، ایک سردار کہتا ہے میں لگاؤں گا، دوسرا کہتا ہے میں لگاؤں گا، تیسرا کہتا ہے میں لگاؤں گا. تو اب جو آپ فیصلہ کریں گے ہم سب اس پر راضی ہیں. حضور پر قربان جائیے، آپ کے فیصلے کتنے عمدہ ہوا کرتے تھے. آپ نے ہمارا تمام سردار آنے مکہ میرے پاس حاضر ہو جائیں، سب حاضر ہو گئے. حضور نے فرمایا دیکھو میں ایسے کرتا ہوں کہ میں اپنی چادر بچھاتا ہوں، میں اپنی چادر بچھاتا ہوں، حجر اسود کو میں اپنے ہاتھوں سے اس چادر میں رکھتا ہوں. جتنے سرداران مکہ ہیں اس چادر کو اٹھا لیں، اس جگہ لے جائیں جہاں اس کو نصب کرنا ہے، جہاں اس کو لگانا ہے، وہاں جا کر چادر کو رکھ دیں. میں تم سب کی طرف سے ایک چیف جسٹس کی حیثیت سے اس حجر اسود کو اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے نصب کر دوں. ورنہ ہزاروں انسان مارے جاتے ہیں. غرضے کہ حضور نے چادر مبارک بچھائی، حضور نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود اس میں رکھا، اس کو کافرین مکہ کے سرداران جو تھے اٹھا کر لے گئے وہاں جہاں لگانا تھا. حضور نے پھر اس کو اپنے دست حق سے اٹھا کر لگا دیا. تو وہ حجر اسود جہاں حضور نے لگایا آج تک وہ اسی جگہ پر لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں جو سیلاب بھیج کر اس کا نام و نشان مٹایا تھا تو اللہ کا مقصد یہ تھا کہ آخری تعمیر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جو الہ یوم القیام رہے. تو بیت اللہ شریف اور اس کے گردا گرد جو حرم کی حدود ہے ان میں قتل و خون ریزی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک. یاد رکھو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی رسول نہیں آیا ابھی تک. یہ اللہ نے درمیان میں ایک فاصلہ رکھا. قرآن میں اس کو فترہ فرمایا، ایک لمبا اور طویل وقفہ. عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی رسول کے لیے وہاں لڑائی جائز نہیں کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے لیے یہ چیز جائز کر دی. ہمارے حضور علیہ السلام تیاری کرتے ہیں. آپ کے ایک صحابی حاتب بن ابی بلتحہ اصحاب بدر میں تھے، ان کے بچے وہاں تھے. یاد رکھو کہ انسان